العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے الحمدللہ سورہ زاریات مکمل کی، اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ سورہ طور سے متعلق گفتگو کریں گے. طور عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور بعض اہل لغت نے یہ تصریح کی ہے کہ ہر ہرے بڑے پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے، اور جب اس پر الف لام داخل ہو تو طور جزیرہ نما سینا کا ایک مخصوص اور متعین پہاڑ ہوتا ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اسی پہاڑی پر تجلی ہوئی تھی، اور اسی پہاڑی پر آپ کو خلعت کلیمی سے نوازا گیا. یہ تحقیق صاحب لغات القرآن نے اور صاحب جلالین نے کی ہے. اور ایک لفظ ہے اس کے اندر ہے پھر رق منشور. رق یعنی کاغذ، ورق، جھلی. رقوق اس کی جمع آتی ہے. اور مسجور اس میں مفعول واحد مذکر بھرا ہوا، اس کے معنی نہایت گرم پانی کے بھی آتے ہیں، گرم کے بھی آتے ہیں. اور جب باب نصرہ سے ہو جائے سجر یسجر سجرن، گرم کرنا، بھرنا. اور یدعون، دعون سے جمع مذکر غائب، فعل مضارع مجہول. ان کو دھکے دے کر ہکایا گیا، بھگایا گیا. اور پھر اس کے بعد لفظ آتا ہے تمور السماء مورا. یہ یوم یدعون، یہ تمور السماء مورا سے بدل ہے. تمور باب نصرہ سے اس کے معنی پھٹنا اور الگ ہونا. یہ مختصر گفتگو تھی آپ کے لغات سے متعلق. دیکھیے طور ہم بتا چکے آپ کو کہ آخرت اور آخرت کی شہادت دینے کے جو حقائق کا بیان ہے وہ اس میں بیان کیا گیا، اور چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی. کسی میں طاقت نہیں کہ قیامت کو روک سکے. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام بھی کیا ہوگا. اور قیامت کے حقوق کو مان کر تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نوازشوں سے نوازا، اور قیامت کے دن نوازیں گے بھی. اس کے بعد دوسرے رکوع میں مشرکین مکہ، سرداران قریش کو ان کے اس رویے پر تنقید کی گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے. یعنی سرداران قریش عوام کو آپ کے خلاف بہکاتے اور آپ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے. یعنی کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی شاعر بتلاتے، اور کبھی جادوگر، کبھی مجنون، اس طرح کے باتیں بتلاتے. ان تمام آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت پر قائم رہنے، دین کی دعوت دینے اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. دیکھیے جیسے ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ طور یہ عبرانی زبان میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو خوب ہرا بھرا ہو. اور یہاں طور سے مراد طور سنین ہے جو ارض مدین میں واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شرف ہم کلامی سے نوازا تھا. طور کی قسم کھانے میں ایک خاص تعظیم اور تشریف کی طرف اشارہ ہے. اور کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی چیز، مراد یہاں پر انسان کا نام اعمال ہے، یا لوح محفوظ، یا قرآن مجید، یا کتب منزلہ. رق باریک چمڑا یا جھلی جس پہ لکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور بیت معمور
آباد گھر کو کہتے ہیں، اور بیت معمور 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے مقابلے میں فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں، جن فرشتوں کے باری ایک مرتبہ آ گئی پھر قیامت تک ان کی باری نہ آئیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت المعمور فی السماء السابعہ يدخلہ کل یوم 70,000 ملک لا يعودون الیہ، کہ 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں اور جو آئے دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ بعض حضرات نے بیت معمور سے خانہ کعبہ بھی مراد لیا ہے، اور والبحر المسجور، مسجور یہ سجرہ سے مشتق اسم مفعول کا صیغہ جو متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی آگ بھڑکانے کے ہیں، اور بعض حضرات نے اس جگہ یہی معنی مراد لیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت کے روز بارش نازل ہوں گی اور اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سمندر ہے، ان میں قیامت کے دن آگ بھڑک اٹھیں گی، جیسے وہ اذا البحار سجرت فرمایا گیا۔ اور بعض حضرات نے مسجور کے معنی مملو کے لیے ہے، یعنی بھرا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب جلالین نے اسی قول کو اختیار کیا، اور ان عذاب ربک لواقع یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے۔ یوم تمور السماء مورا، مور کے معنی حرکت اور اضطراب اور بے چینی کے، قیامت کے دن آسمان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیاروں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا، ان کو یہاں پر اس سے تعبیر کیا گیا کہ یوم تمور السماء مورا۔ یہ مختصر باتیں تھی طور اور سے متعلق الفاظ کی۔ قرآن کریم کی آگے آیت فرماتے اللہ تعالیٰ کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ دیکھیے یہ مضمون سورہ رعد اور سورہ مومن میں بھی گزر چکا ہے، مگر یہاں ان دونوں آیتوں سے جو بات مراد لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کسی بھی درجے ایمان میں اپنے آبا کے نقش قدم کی پیروی کرتی ہے، خواہ اپنے عمل کے لحاظ سے یا خواہ اپنے قول کے لحاظ سے، لیکن وہ اس مرتبے کے مستحق نہ ہوگی جو آبا کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے حاصل ہے، پھر بھی یہ اولاد اپنے آبا کے ساتھ کل قیامت کے دن ملا دی جائیں گی، اور یہ ملانا اس نوعیت کا نہیں ہوگا جیسے وقتاً فوقتاً کوئی کسی کی ملاقات کر لیا کرے، بلکہ اس کے لیے قرآن نے لفظ الحقنا بہم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آبا کے ساتھ جنت ہی میں رکھے جائیں گے، اور اس پر مزید اطمینان دلایا گیا کہ اولاد سے ملانے کے لیے آبا کا درجہ نہیں گھٹائیں گے اور نہ ان کے درجے کو نیچے کیا جائے گا، بلکہ آبا سے ملانے کے لیے اولاد کا درجہ اور بڑھا دیا جائے گا۔ اس مقام پر جو کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس بالغ اولاد کے بارے میں جس نے سن شعور کو پہنچ کر اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان لانے کا فیصلہ کیا ہو، رہی مومن کی وہ اولاد جو سن رشد کو پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی ہو، تو اس کے معاملے میں کفر، ایمان، طاعت و عصیان کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ بہرحال وہ بالغ نہیں تھے اور سن بلوغ کے حد تک نہیں پہنچے تھے اور معصوم تھے، تو ایسے ہی ان کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کے تابع کر کے ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرانے کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ طبرانی نے حضرت سعید بن جبیر سے ایک روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھیں گا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، اس لیے ان کا جنت میں الگ مقام ہے، یعنی مطلب ہے کہ اولاد کا الگ مقام ہے اور ماں باپ کا الگ مقام ہے، اور ہر آدمی کو جنت میں اس کے مقام کے اعتبار سے ہی رکھا جائے گا۔ تو یہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے جو عمل کیا وہ اپنے لیے
اور ان سب کے لیے کیا تھا، تو حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجے جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو اس سے ان آیتوں سے بچوں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کا جو درجہ جنت میں بلند ہے، اولاد سے ملنے کے لیے ان کو اولاد کے پاس بھیجا نہیں جائے گا، بلکہ ان کا جو بلندی کا مقام ہے اسی اعتبار سے رکھا جائے گا، اولاد کو ان کے پاس بھیجا جائے گا تاکہ بڑے کا مقام بھی برقرار رہے اور اولاد کی محبت بھی ظاہر ہو جائے، اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عنایت فرمائی ہے وہ بھی باقی رہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے آگے جو فرمایا ہے کہ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ایلات کے معنی کم کرنے کے ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ صالحین کی اولاد ان کے درجے عمل سے بڑھا کر صالحین کے ساتھ ملحق کر دی جائے گی، اور ملحق کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا گیا کہ صالحین کے عمل میں کچھ کم کر کے ان کی اولاد کا عمل پورا کر دیا جاتا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے برابر کر دیا ہے، ان کے برابر ان کو کر دیا جائے گا۔ اور ہر شخص اپنے عمل میں مرہون منت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کا جواب، جزا، سزا، جنت، جہنم جو بھی ہوگی وہ اسی کے عمل کی مکافات ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان کے سر دوسرے کا عمل ڈال دیا جائے اور دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے، اللہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ ذکر یہاں پر صاحب جلالین نے اب کے اس کا ترجمہ کیا ہے دم، یعنی قائم رہو، دم علی تذکیر المشرکین۔ تو ذکر کی تفسیر دم سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ذکر اے اثبت، کہ معنی جس طرح آپ اب تک ان کو نصیحت کرتے رہے ہیں، نصیحت کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی اس طرز کو باقی رکھیے، اور ان کی یا کوئی تنگ دل کی کسی بھی بات سے متاثر نہ ہوتے ہوئے ان سے بے رخی نہ کیجیے اور ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اے بِفَضْلِ رَبِّكَ ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یعنی با قسم کے لیے ہے، نعمت ربک مقسم بھی ہے جو ماں کے اسم انت اور خبر کاہن کے درمیان واقع ہے۔ تو تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ ما انت بنعمت ربک کاہن ولا مجنون، یعنی کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو دعویٰ کرے کہ میں بغیر وحی کے غیب جانتا ہوں۔ کاہن کون شخص ہے؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بغیر وحی کے غیب جانتا ہوں۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ بنعمت میں با سببیہ ہے اور جملہ منفیہ کے مضمون سے متعلق ہے۔ معنی یہ ہے انتفع عنک الکہانۃ والجنون بسبب نعمت اللہ علیک، یعنی آپ سے بفضلہ تعالی کہانت اور جنون منتفع ہے، ختم ہے، اور آپ کے واقع ہونے والی، لاحق ہونے والی نہیں، نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ کبھی ہوئی ہے۔ اور یہ الفاظ ہے آپ کے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ام بمعنی بل ہے، یقولون، یعنی ام ان آیات میں 15 جگہ آیا ہے، ہر جگہ اس کی تقدیر بل اور حمزہ کے ساتھ ہے، اور حمزہ استفہام انکاری توبیخ کے لیے ہے، لہذا مفسر علام کے لیے مناسب تھا کہ ہر جگہ بل اور حمزہ کے ساتھ مقدر مانے۔ علامہ صابر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم کے یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے، فَإِن قَالُوا اخْتَلَفَهُ کے آیت میں ان الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ، کہ اللہ کے قول ام لہ البنات ولکم البنون کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے قول ام لہ البنات ولہم البنون کا ما قبل سے کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، ما قبل سے کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا۔ تو علامہ صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے شارحین اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیے سابقہ آیت میں مشرکین کے اس زعم کو بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی طرف سے گڑھ کر قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا یہ خیال باطل اور فاسد ہے۔ اور دوسری آیت میں مشرکین کے اس زعم اور گمان باطل کا ذکر ہے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دونوں خیال اور دونوں گمان فاسد اور باطل ہونے میں مشترک ہیں، اور یہی وجہ اشتراک ہے دونوں آیتوں میں ربط اور مناسبت کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غرم کا لفظ، غرم مغرم کی تفسیر کر کے اشارہ کر دیا کہ مغرم مصدر میمی ہے، اور ان لوگوں کی جو مشرکین کی جو میٹنگ ہوتی تھی فی دار ندوہ، مفسرین علام کے مناسب تھا کہ لفظ دار ندوہ حذف کر دیتے، اس لیے کہ دار ندوہ میں مشرکین کا اجتماع شب ہجرت میں ہوا تھا، جس میں آپ کے قتل کی سازش رچی گئی تھی، اور یہ صورت مکی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لہذا سازش کو ندوے کے ساتھ مقید کرنا، دار الندوہ کے ساتھ مقید کرنا ہے، بنا بری دار الندوہ کی قید کو حذف کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ مکر و سازش کا سلسلہ تو بعثت کے روز اول ہی سے جاری تھا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا، کسفًا یہ آیت قوم شعیب کے متعلق نازل ہوئی، جیسے کہ شعراء وغیرہ میں مذکور ہے۔ تو ان آیت سے متعلق کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کہ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھیے آپ وعظ و تبلیغ، نصیحت و تذکیر کا کام کیے جائیے، اور یہ لوگ آپ کے متعلق جو بکواس اور جو غلط باتیں کرتے آئے ہیں آپ اس کی طرف کان نہ دھریں، اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں، نہ دیوان ہیں، نہ جادوگر، نہ فلاں نہ فلاں، آپ بس اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر ہماری طرف سے وحی نازل ہوتی ہے جو کاہن پر نہیں ہوا کرتی۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہماری وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے تو ہم نے آپ کو فکر سلیم، عقل سب کچھ نوازا ہے، تو جو آدمی فکر سلیم والا ہو وہ کاہن اور جادوگر کب ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، اور جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں وہ دانش اور بصیرت کا آئینہ دار ہے، اور ایک دیوانے سے اچھا کلام کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ کاہن دیکھیے عربی زبان میں غیب گو، جوتشی اور سیانے کے معنی میں بولا جاتا ہے، چونکہ زمانے جاہلیت میں ایک مستقل پیشہ تھا ضعیف الاعتقاد لوگوں کا، جو ارواح اور شیاطین سے ان کا خاص تعلق تھا، جن کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کر سکتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے مشرکین نے بھی کہنا شروع کر دیا، اس لیے مشرکین کے رد کے لیے قرآن کریم نے یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ریب المنون، ریب کے معنی حوادث کے، اور منون کے معنی موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے منون، بروزن فعول، یہ من سے مشتق ہے، اس کے معنی قطع کرنے کے، چونکہ منون کا معنی ہے بہت زیادہ قطع کرنے والا، اور موت چونکہ دنیاوی علائق تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے موت کو بھی منون کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قریش مکہ اس انتظار میں ہے کہ حوادث زمانے سے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ موت آ جائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے، جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے معبودوں کی مخالفت اور ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یا تو معاذ اللہ ان پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑے گی، یا کوئی منچلا اپنے معبودوں کی برائی سن کر، یا کوئی دل جلا اپنے معبودوں کی مخالفت سے بے قابو ہو کر نعوذ باللہ ان کا کام ہی تمام کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اور پھر قرآن کریم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ایک بات فرمائی ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ دیکھیے دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت اور تکذیب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے تو فرمایا کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ نظروں میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، ہم آپ کو ان کے شر برائی سے ہر موقع پر بچائیں گے، آپ ان کی کسی بات کی پرواہ بالکل بھی نہ کریں۔
جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے ایک جگہ پر واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ آپ کو لوگوں کی ہرزہ گوئی سے بچائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور تحمید میں لگ جانے کا حکم دیا جو اصل مقصد زندگی ہے اور ہر مصیبت سے بچنے کا اصل علاج بھی ہے، اور فرمایا وسبح بحمد ربک حین تقوم، کھڑے ہونے سے مراد سو کر اٹھنا بھی ہو سکتا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہوا اور اس نے کلمات پڑھے جو دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کلمات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر جو بھی نماز پڑھیں گا دعا کریں گا اللہ اس کی دعا بھی قبول فرمائیں گے، اس کی نماز بھی قبول فرمائیں گے۔ تو دیکھیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزوں سے آپ کے تسلی عطا فرمائی، اور ان آیات کے ذیل میں حضرت مجاہد اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ حین تقوم سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی اپنی مجلس سے اٹھے تو یہ کہے سبحانک اللہ بحمدک، اور حضرت عطا بن ربا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب تم اپنی مجلسوں سے اٹھو تو تسبیح اور تحمید کیا کرو کہ اگر تم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ اور برکت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوئی ہیں معاف کر دیں گے۔ تو وہ کلمات یہی ہیں سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ الحمدللہ سورہ طور مکمل ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں سورہ نجم کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.